جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہی و بربادی کے کنارے پہ جا پہنچا ہے، اور ہم سب یہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے اخلاق جو ہے وہ کس قدر انحطاط کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو اس تباہی و بربادی سے کیسے بچا سکتے ہیں، اور معاشرے کی تمام تر خرابیوں کی اصلاح یہ کیسے ممکن ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس امت کا جو اولین معاشرہ ہے جس کی تشکیل خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں دی، اس معاشرے کی کیا خصوصیات تھیں جس کی بنا پر وہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن گیا تھا۔ اور یہ بات بھی کسی سے مخفی نہیں ہے کہ کوئی بھی اسلامی معاشرہ اس وقت تک اس کی اصلاح اور اس کی ترقی ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشکیل کردہ معاشرے کی خصوصیات کو مد نظر نہ رکھ لے۔ تو آج کی نشست میں ہم اختصار کے ساتھ ان خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں کون سی خصوصیات ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی خصوصیت توحید باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا صدق دل سے اقرار اور ہر قسم کے شرک سے لا تعلقی اور برات کا اعلان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان اور یقین، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور فرما برداری۔ اور یہی بات ہمیں قرآن اور احادیث سے ملتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ملتی ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہی لا الہ الا اللہ صدق دل سے اقرار، یہی توحید ہے، یہی ایمان ہے، یہی اللہ کی ذات پہ یقین ہے، اور یہی ہر قسم کی شرک سے لا تعلقی کا اعلان ہے، اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ تو اسلامی معاشرے کی سب سے پہلی خصوصیت وہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان ہے، یقین ہے۔ دوسری خصوصیت باسیان اسلامی معاشرہ کا اتفاق اور اتحاد، یعنی اسلامی معاشرے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس معاشرے میں بسنے والے تمام لوگ، سارے کے سارے مسلمان، وہ متحد ہوتے ہیں، وہ فرقہ واریت اور گروہ بندی سے دور ہوتے ہیں، وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک نبی کی اتباع کرتے ہیں، اور ایک قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ایک قرآن مجید کو اپنا دستور حیات مانتے ہیں۔ اور اگر ان کے درمیان کوئی نزاع یا اختلاف پیدا ہوتا بھی ہے تو وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اسے حل کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو متحد رہنے کا حکم دیا ہے، اور ہر قسم کی فرقہ واریت اور گروہ بندی سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت اور گروہ بندی میں مت بٹو۔ اور جب مسلمان آپس میں متفق ہو جاتے ہیں، ایک اسلامی معاشرے میں رہنے والے لوگ آپس میں اتفاق اور اتحاد قائم کرتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، ان کے دلوں میں الفت کو پیدا کرتا ہے۔ اسی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، وہ وقت یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی اور تم بھائی بھائی ہو گئے۔ تو دلوں کے اندر محبت کا آ جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی نعمت کا اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ذکر فرمایا الف بین قلوبکم،
لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، کہ اے نبی اگر آپ سارا کچھ خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں محبت نہ پیدا کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اللہ کی محبت اور یہ نعمت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے کہ جب اسلامی معاشرے میں رہنے والے سارے لوگ، اور آج ہمارے معاشرے میں صورتحال اس کے برعکس ہے۔ اتفاق اور اتحاد کی نام کی چیز نہیں ہے، اور فرقہ واریت اور گروہ بندی ایسا بھیانک شکل اختیار کر چکی ہے، اور صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ مساجد میں بھی فرقہ واریت کے لیبل لگ چکے ہیں، اور ہر ایک گروہ، ہر ایک فرقے والا وہ اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے، اور دوسروں کی تنقیص اور تحقیر کی وہ کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو جب تک ہم اسلامی معاشرے کی ان خصوصیات پہ عمل نہیں کریں گے، تب تک ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ اور تیسری خصوصیت پاک دامنی ہے۔ اسلامی معاشرے کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں رہنے والے تمام لوگ وہ پاک دامن ہوتے ہیں، وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنی ماؤں بہنوں کا، بیٹیوں کا تحفظ کرتے ہیں، اور دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا بھی تحفظ کرتے ہیں، اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تعلیمات دی ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور عورتوں کو بھی یہی کہا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ مومنات سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی پاک دامنی کا خیال رکھیں۔ تو اسلامی معاشرے کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں رہنے والے تمام کے تمام لوگ وہ پاک دامن ہوتے ہیں، بے حیا نہیں ہوتے، اور جو لوگ بے حیائی کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی عذاب کی وعید ہے۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ بے حیائی کو پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اور اسلامی معاشرے کی چوتھی خصوصیت وہ ایک دوسرے کی خیرخواہی اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے۔ تو معاشرے کے اندر رہنے والے تمام لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے خیرخواہ ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں، دوسروں پر ترس کھانے والے، رحم کرنے والے ہوں، اور ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہنے والے ہوں۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ صفت تھی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کفار کے معاملے میں بڑے سخت تھے لیکن آپس میں بڑے رحم دل تھے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے، رحم کرنے والے، ترس کھانے والے، ہمدردی کرنے والے۔ تو یہ اسلامی معاشرے کی خصوصیات ہیں۔ جب تک ہم ان خصوصیات پہ عمل پیرا نہیں ہوتے تب تک ہمارا معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خصوصیات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو خصوصیات اس امت کے اولین معاشرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رائج کی تھیں، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تشکیل دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔